بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، تحریک انصاف کی حکومت کو 2 سال مکمل ہو چکے ہیں اور ان 2 سالوں کی تکمیل پر میں نے ایک مختصر سی چارج شیٹ تیار کی ہے جو 8 پوائنٹ پر مبنی ہے۔ وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کو دیکھنے کے بعد آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ اس حکومت نے ان 2 سالوں میں کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے۔ نمبر 1، خان صاحب نے اقتدار میں آنے سے پہلے جب کمپین چلا رہے تھے تو اس وقت اس بات کا اعلان کیا تھا کہ ہم پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنانا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا تھا کہ ہم یہاں پر خلافت راشدہ کا نظام لانا چاہتے ہیں۔ تو آج صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ وہ ملک جس کے اندر مساجد کے اندر ڈانس ہونا شروع ہو جائیں اور کھلے عام شراب کے لائسنس جاری ہونا شروع ہو جائیں اور فحاشی اور عریانی کا سیلاب اس قدر پھیلتا چلا جا رہا ہے، خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا کے اندر، اس کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی شریف آدمی اپنی فیملی کے اندر بیٹھ کر ٹی وی نہیں دیکھ سکتا۔ تو اس لیے قوم آج پوچھنا چاہتی ہے کہ کہاں گئی ہے وہ مدینہ کی ریاست؟ کیا مدینہ کی ریاست میں نعوذ باللہ اس طرح کے کام ہوا کرتے تھے؟ استغفر اللہ۔ جو آپ نے مدینہ کی ریاست کا نام لے کر لوگوں سے ووٹ تو لیے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ پاکستان کی قوم کو مذہب کے نام پر جب چاہے بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، اور یہ لوگ مذہب کے دیوانے ہیں۔ جب مدینہ کی ریاست اور دین کا نام لیا جاتا ہے تو یہ قوم جو ہے وہ بہت زیادہ جذباتی ہو جاتی ہے اور ان لوگوں کو اپنے سروں پہ اٹھا لیتی ہے۔ تو اس لیے آپ نے یہ نعرہ لگا کر قوم سے ووٹ لیے اور بعد میں قوم کو مایوس کیا اور دھوکہ دیا، اور یہ غلط اور بات کی اور جھوٹ بولا کہ میں پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنانا چاہتا ہوں۔ نمبر 2، آپ جب کمپین چلا رہے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ جب ہماری حکومت آئے گی تو ہم قرضے نہیں لیں گے۔ تو آج تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ قرضہ آپ کی حکومت نے لیا ہے، جو لگ بھگ 13,000 ارب روپے کے قریب ہے۔ آج قوم پوچھتی ہے کہ آپ نے وہ قرضے پہلے کہا تھا کہ ہم نہیں لیں گے، جب لے لیے ہیں تو وہ قرضے کہاں خرچ ہوئے؟ اور پاکستان کو آپ نے، پوری قوم کو ان قرضوں کے ہاتھوں اغیار کے پاس بھیج دیا ہے، اور آنے والی نسلیں جو ہیں ان قرضوں کے بوجھ تلے دبی رہیں گی۔ نمبر 3، آپ نے فرمایا تھا کہ کشمیر پر ایک ایسی پالیسی اپنائی جائے گی کہ جس سے کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کی منزل اپنی آخری منزل سے ہمکنار ہو جائے گی اور کشمیری اپنی آزادی کا دن دیکھیں گے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ نے کشمیر پر ایسی ناکام خارجہ پالیسی اپنائی کہ اس کی آزادی تو بڑی دور کی بات ہے،
جو اس کی متنازع حیثیت تھی اس کو بھی ختم کر دیا گیا۔ جو آرٹیکل 370 تھا اس کے ذریعے کشمیر پر بھارتی حکومت نے قانونی طور پر قبضہ جو ہے وہ کرنے کی نہ صرف کوشش کی بلکہ اس کی متنازع حیثیت کو بھی ختم کر دیا، اور آپ منہ دیکھتے رہ گئے۔ اور یوں کشمیر کے حوالے سے مسلمانان پاکستان، اہل کشمیر اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو مایوس کیا۔ نمبر 4، آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جب ہم اقتدار سنبھالیں گے تو پاکستان کی عوام کی خوشحالی کے لیے، بے روزگاری کے خاتمے کے لیے 1 کروڑ نوکریاں دیں گے۔ تو آج کہاں ہیں وہ 1 کروڑ نوکریاں؟ بلکہ وہ لوگ جو پہلے سے نوکریوں پر موجود تھے ان کی بڑی تعداد کے اندر نوکریاں ختم ہو گئیں۔ آپ کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے کاروبار تباہ و برباد ہو کر رہ گئے اور لوگ اپنی نوکریوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ اور آپ نے یہ بھی ساتھ فرمایا تھا کہ ہم 50 لاکھ گھر جو ہیں وہ لوگوں کو دیں گے، اور 50 لاکھ گھر لوگوں کو دینے تو بڑی دور کی بات ہے۔ جو پہلے سے لوگ اپنے گھروں کے اندر مقیم تھے، تجاوزات کے نام پر آپریشن کر کے ان لوگوں کو بھی گھروں سے محروم کر دیا، اور وہ لوگ گلیوں کے اندر، چوراہوں کے اندر بڑی کمزور اور بڑی پریشان کن زندگی گزارنے پر مجبور ہوئے۔ نمبر 5، آپ نے فرمایا تھا کہ ہم ملک کے اندر حقیقی احتساب کر کے جو ملک کی لوٹی ہوئی دولت ہے، خاص طور پر زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کی نے جو ملک کو لوٹا ہے اور ملک سے اربوں ڈالر لوٹ کر بیرون ملک لے گئے ہیں، میں جب برسر اقتدار آؤں گا تو وہ لوٹی ہوئی دولت جو ہے اس کو پاکستان کے خزانے میں واپس لائیں گے، اور یوں ملکی خزانہ جو ہے وہ بھر جائے گا اور ملک کے اندر ترقی اور خوشحالی آ جائے گی۔ آج قوم پوچھتی ہے کیا تم نے ان سے 1 پائی بھی وصول کی ہے؟ کیا تم حقیقی احتساب کرنے میں کامیاب ہوئے ہو؟ بلکہ احتساب تو بڑی دور کی بات ہے، آپ احتساب کے نام پر بدترین انتقام لے رہے ہیں، اور یوں احتساب جیسے مقدس لفظ کو بھی بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ نمبر 6، آپ نے کہا تھا کہ مہنگائی سابقہ حکومتوں کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اور آپ نے کہا تھا کہ ہم مہنگائی کو کم کریں گے، مہنگائی پر کنٹرول کریں گے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی اس دور کے اندر ہوئی ہے، جو تقریباً ان 2 سالوں کے اندر 200% سے لے کر 300% تک جو عام روزمرہ استعمال کی چیزیں ہیں وہ مہنگی کر دی گئی ہیں، اور اتنا زیادہ جو ہے وہ عام آدمی کے اوپر بوجھ ڈال دیا گیا ہے کہ وہ اپنی 2 وقت کی روٹی پوری کرنے سے بھی قاصر ہو چکا ہے، اور اس وجہ سے اتنا زیادہ بوجھ ڈال کے آپ نے غریب عوام کے منہ سے روٹی کا وہ آخری لقمہ بھی چھین لیا ہے۔ نمبر 7، آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جو چینی کے چور ہیں اور آٹے کے چور ہیں ان کو ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ نہ تو چینی کا ریٹ کم ہوا، نہ آٹے کا ریٹ کم ہوا، بلکہ یہ مسلسل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور چینی کی تو حد ہی ہو گئی۔
آج وہ 100 روپے تک جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر فروخت ہو رہی ہے۔ تو جو اس کے ذمہ دار تھے، آپ کی حکومت نے چینی اور آٹے کے چوروں کو خود اس کے ذمہ داروں کو ڈکلیئر کیا، اور پھر آپ کے ہوتے ہوئے وہ ملک سے باہر بھی چلے گئے۔ تو آج قوم پوچھتی ہے کہ تم کس مافیا کی بات کرتے ہو کہ مافیاز کو پکڑیں گے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ آج آپ خود جو ہیں وہ مافیا بن کر جو ہے وہ پوری قوم کے اوپر مسلط ہو چکے ہیں۔ اس لیے آج قوم آپ سے مطالبہ کرتی ہے کہ آپ حالات کی سنگینی کو دیکھیں اور استعفیٰ دے دیں، تاکہ اس قوم کو مزید جو ہے وہ مشکل سے دوچار نہ کیا جائے، اور ملک جو ہے وہ مزید کسی بڑے امتحان کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ایک نئی حکومت جو ایک آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے نتیجے میں آئے، تاکہ اس ملک کی جو ڈوبتی ہوئی کشتی ہے اس کو از سر نو سہارا دیا جا سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام، اللہ حافظ۔